قرآن مجید میں اللہ نے ایک تو وقت بتایا ہے، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون۔ سب سے گولڈن جو وقت ہے وہ سحری کا وقت ہے، جب مالک الملک آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے، اور اللہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں حل من مستغفر، کوئی ہے گناہوں کی معافی مانگنے والا، حل من داعٍ، کوئی ہے دعائیں قبول کروانے والا، حل من مسترزق، کوئی ہے جس کو رزق چاہیے، بندہ سویا ہوتا ہے۔ یہ سحری کا وقت جو ہے اس کو استعمال کرو، اس وقت اٹھو، اس وقت اللہ جلال خود اپنے بندے کو بلا رہے ہوتے ہیں، اوے آؤ نا مجھ سے لے لو، کیا لینا ہے، آفر لگی ہوئی ہے۔ سحری کے وقت استغفار کرنا، آپ اس وقت نہیں اٹھ سکے، اذان کا وقت قریب ہے، رکھتے نہیں پڑھ سکے تو بیٹھ کے استغفر اللہ کر لو۔ اتنا ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخرة، جب انسان دنیا سے منقطع ہونے لگتا ہے اور آخرت کی طرف منتقل ہونے لگتا ہے، نزل الیہ من السماء ملائکہ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ایک نہیں فرشتے اترتے ہیں، اور روایات یہ بتاتی ہے کہ 18 فرشتے اترتے ہیں۔ کیسے فرشتے؟ بیض الوجوہ، اگر نیک آدمی کی روح کو قبض کرنا ہو تو فرشتے اس قدر سفید رنگ کے فرشتے ہوتے ہیں جن کے چہرے کأن وجوہہم الشمس، ان کے چہروں کی روشنی ایسے ہوتی ہے جیسے سورج کی روشنی۔ یہ کس کے استقبال میں آئے ہیں؟ اس نیک انسان۔ معہم کفن من اکفان الجنہ وحنوط من حنوط الجنہ، ایک کفن وہ ہے جو ہم بازار سے خرید کے پہنا کے اسے قبر میں لے کے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو اس سے پہلے روح قبض کرنا کے لیے جب اللہ فرشتوں کو بھیجتے ہیں ملک الموت کے ساتھ، تو جنت سے ایک کفن لے کے آتے ہیں، وحنوط من حنوط الجنہ، اور جنت کی خوشبو بھی ساتھ لے کے آتے ہیں، حتی یجلسوا منہ مد البصر، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے۔ یہ سارے فرشتے اتنی دور بیٹھتے ہیں، صرف ملک الموت آتا ہے، باقی سب بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم یجیء ملک الموت، جہاں تک نظر جاتی ہے اتنی دور فرشتے اسے نظر آ رہے ہیں، پھر اللہ عز و جلال ملک الموت کو بھیجتے ہیں، یجلس عند رأسہ، اس نیک انسان کے سر کے پاس ملک الموت بیٹھ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آ کے یہ کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ روح نکل آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کی رضامندی کی طرف آؤ، تمہیں میں لے چلوں۔ یہ نیک انسان جس کو یہ کہا جاتا ہے فتخرج، روح نکلتی ہے، فتسیل کما تسیل القطرۃ من فی السقا، آپ نے دیکھا ہوگا پانی کا نل ایک قطرہ کیسے گرتا ہے، مشکیزہ جو پانی سے بھرا ہوتا ہے اس کا ایک قطرہ اس کے منہ سے کیسے نکلتا ہے، جس طرح یہ قطرہ پانی کا نکلتا ہے، صالح اور نیک انسان کی روح اسی طرح باہر آ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَأْخُذُهَا، ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے۔ وہ روح کیا ہے اللہ ہی جانتا ہے۔ آج کی سائنس بڑی کلابازیاں کھاتے ہوئے کہتی ہے کہ 22 گرام کی ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی، جو انسان کے جسم کے کسی کونے خدرے میں بیٹھی ہوتی ہے، بقول ان کے یہ 22 گرام کی جو چیز ہے، انسان زندہ ہو تو وزن میں آتی ہے، جب زندہ نہ ہو تو یہ وزن اتنا اس کا کم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ان کی باتیں ہیں۔ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے رب کا امر ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اس کے بارے میں تمہیں علم نہیں دیا گیا، یہ اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے، یہ ہمارے رب کے فیصلے ہیں، وہی اس کو جانتا ہے۔ جس چیز کا اس نے بتا دیا ایمان لائیں گے، عمل کریں گے، جس چیز کو اس نے چھپا لیا اس کی کھوج میں نہیں جائیں گے اور اس کے اندر خوض نہیں کریں گے کہ اللہ نے حکم نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، جو ہی ملک الموت وہ روح کو قبض کرتا ہے، آنکھ جھپکنے کی دیر ہوتی ہے، وہ جہاں فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں، جہاں تک انسان کی نظر جاتی ہے وہ آ کر فوراً لے لیتے ہیں اور ملک الموت کا کام ختم۔ یہ فرشتے اس روح کو جب لیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ، جنت سے لائے ہوئے خوبصورت کفن میں اس کو لپیٹتے ہیں، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوتِ، اور جنت کی خوشبو سے لگاتے ہیں، اس میں لپیٹ کے لے کے جاتے ہیں۔ وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ۔ مالک الملک نے انسان کو دو چیزوں کا مرکب بنایا ہے، ایک انسان کا جسم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس جسم کی نشو و نما کے لیے اس کی تمام ضروریات کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہی کیا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اس جسم میں روح کو داخل کیا ہے، اور روح چونکہ آسمانوں سے اللہ نے بھجوائی ہے، اس لیے اس روح کی غذا اور اس کی ضروریات کا بندوبست بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے کیا ہے، جس کو وحی کا نام دیا جاتا ہے۔ جس طرح مٹی سے بنایا گیا یہ جسم، اگر اس کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو یہ جسم بیمار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر روح کی غذا کا خیال نہ کیا جائے تو روح بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا جسم جتنا بھی خوبصورت ہو، طاقتور ہو، توانا ہو، اگر روح کا رشتہ اس جسم سے توڑ دیا جائے تو اس جسم کی کوئی قیمت نہیں رہتی، کوئی شخص اس کو ایک دن اپنے پاس رکھنے کی خواہش نہیں کرتا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اصل انسان کی قیمت روح کے ساتھ ہے۔ اور یہ ایک دوسری حقیقت ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز جہاں سے آئی ہے اسے وہاں ہی واپس پلٹ کے جانا ہے۔ یہ مٹی سے بنایا گیا جسم ایک نہ ایک دن مٹی میں ہی واپس چلا جائے گا، اور آسمانوں سے آنے والی روح، اس کو واپس جانے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے، اور طاقت کیسے اس کو ملے گی؟ جب انسان وحی کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا لمبی امیدوں سے بچ جاؤ، مت سوچو ابھی میں جوان ہوں گا، پھر میں بوڑھا ہوں گا، پھر جا کے مجھے بخار ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا، غم آئے گا، پھر مجھے دل کی بیماری لگے گی۔ یہ عام لوگوں کی سوچیں ہیں۔ پھر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، پھر کچھ دن میں ہاسپٹل میں رہوں گا، لوگ عیادت کے لیے بھی آئیں گے، پھر آخر کرتے کرتے فوت ہو جاؤں گا۔ فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرنا، یہ امیدیں لمبی لگانا چھوڑ دے۔ صلاح اول هذه الامه بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والامل، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ اور دوسری روایت نجا اول هذه الامه بالزهد واليقين، پہلے لوگوں کو نجات ملی، ان کی اصلاح کا راز یہ تھا، ان کے اندر یقین تھا اللہ کی ذات پر بھی، قرآن پر بھی، آخرت پر بھی، موت پر بھی، اور ان کے اندر زہد تھا۔ زہد یہ ہے ہر وہ چیز جو اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو چھوڑ دے۔ ان کے اندر تقویٰ تھا، اور امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے تقوی کی عجیب تعریف کی۔ فرمایا تقویٰ یہ ہے جب تک انسان اپنے آپ سے دوسروں کو افضل نہیں مانتا وہ متقی بن ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یہ وہ بات ہے امام بغوی کی جو حدیث کی روشنی میں انہوں نے کہی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر ہیں، صف اول کے نمازی ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پیچھے محمد مصطفیٰ نے بھی نماز پڑھی۔ جب آپ سلوک کروانے گئے اور سلوک کرواتے کرواتے لیٹ ہو گئے تو عبد الرحمن بن عوف نماز پڑھا رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ملے، اور جو رکعتیں دو رہ گئی تھی آپ نے بعد میں پڑھی۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کے پاس سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی نظر آئی، اس کے دیکھ کے کھانا کھاتے کھاتے
چھوڑ کے رونے لگ گئے. کہتے ہیں یہ اس انسان کی بیٹی ہے، ہوا خیر منی، وہ مجھ سے اچھا تھا. اللہ کے اشرا مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف ہے، کہتے ہیں یہ اس کی بیٹی ہے جو مجھ سے اچھا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. لمبی امیدیں یہ امت کے آخری لوگوں کو ہلاک کر دیں گی اور بخل ہلاک کر دے گا. بخل کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مال نہیں خرچ کرتے، اپنی صلاحیت، اپنی صحیح رہنمائی اور مشورہ، اپنا وقت، اپنی ہر وہ صلاحیت جس سے آپ امت کو نفع دے سکتے ہیں، اس کو خرچ کرنے میں بخل کرنا یا اپنے بناوٹی اصول کشید کر کے اس کے مطابق صلاحیتوں کو لگانا، یہ وہ بخل ہے. مال کا بخل اتنا خطرناک ہے کہ قیامت کو وہ گنجا سانپ بن جائے گا. یہ صلاحیتیں جو اللہ نے عطا کی ہیں جس سے آپ امت کو قائم کرنا اور اس کو کھڑا کرنے کا کردار ادا کر سکتے ہیں، اتحاد و اتفاق اور یگانگت کے ساتھ. اگر اس میں بھی بخل ہوا تو یہ سزائیں بھی کل قیامت کو تیار ہوں گی. کیا کمال کا فکر تھا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا. وہ کہا کرتے تھے مال کا بخل جو ہے وہ تو وہ کر سکتے ہیں جن کے پاس مال ہو، لیکن مال امیروں کے پاس ہوتا ہے. صلاحیت کا بخل جو ہے یہ غریب بھی کرتے ہیں، کیونکہ اکثر غریب لوگ زیادہ صلاحیتوں والے ہوتے ہیں. اور جتنا بھی دیکھا گیا ہے کہ بڑے بڑے کام ان لوگوں نے کیے ہیں جو پیسے کے پیچھے نہیں گئے. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی بات کو دلیل بناتے ہوئے جب انہوں نے کہا بیٹا ذرا جا کے دیکھو مسجد میں پہلی صف میں کون بیٹھے ہیں، دوسری تیسری میں کون بیٹھے ہیں، تو شاگرد نے آگے بتایا سارے فقیر ہی بیٹھے ہیں. کہا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، قیامت کو بھی یہ صفیں اسی طرح ہی بننی ہے، قیامت کو بھی صفیں اسی طرح ہی بننی ہے. اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جو آج دنیا میں پہلی صف میں ہوتا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے جو جتنا پیچھے رہتا ہے فاخرہ اللہ اس کو بھی اتنا اپنی رحمت سے دھکیل دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں. ایسے تو نہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا لو علم الناس لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا عليه. اگر لوگوں کو پتہ چل جائے اذان کا اور اس کی فضیلت کا اور پہلی صف کا تو ان کو قرآ ڈالنا پڑے تو قرآ ڈال کے وہ آ کے پہلے صف میں بیٹھے. اسی لیے صحابی نے قرآ ڈالا تھا کہ اذان میں نے کہنی، دوسرا کہتا تھا میں نے کہنی، قرآ ڈالا گیا. وَلَوْ حَدْوًا پیدل چل کے آنا دور کی بات ہے، گھٹنوں پہ رینگ کے آنا بھی پڑے تو پہلی صف میں پہنچے. اتنی فضیلت ہے. ہر کام کی پہلی صف میں کھڑا وہی ہوتا ہے جس نے اللہ کے ہاں پہلی صفوں میں کھڑا ہونا ہے. اور حدیث کے الفاظ 120 صفحے قیامت کو ہوں گی جنتیوں کی، 80 صفحے صرف اس امت کی ہوں گی اور باقی 40 صفحے 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں سے ہوں گی. یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے اس امت کا کہ اس امت سے جنتی ان کی 80 صفحے ہوں گی اور 40 صفحے باقی تمام امتوں کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تیاری کا دوسرا طریقہ بیان کیا ہے. یا من بدنیا اشتغل وقد غرك طول الامل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. یا من بدنیا اشتغل، اے دنیا میں اپنے سر مارنے والے ملے گا کچھ نہیں ہے. تم نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی. تم اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا کے بھی معاملات کر لو تو وہ دنیا نہیں رہتی، وہ بھی دین بن جائے گا. مرضی اپنی نہیں، رب کی مرضی کے مطابق آ جاؤ گے. تمہارا شاپ پہ بیٹھنا، پھٹے پہ بیٹھنا، کسی آفس میں بیٹھنا بھی عبادت بن جائے گا. الموت یأتی بغتہ، موت اچانک آتی ہے. اے لمبی امیدوں میں گمراہ ہونے والے، وقد غرک طول الامل، لمبی امیدوں نے دھوکہ دے رکھا، یہ کروں گا یہ کروں گا یہ کروں گا. کرتے 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 ہوتا وہ ہے جو اللہ نے فیصلہ کیا اور پتہ چلا وہ تو جی فوت ہو چکا ہے اور دفنایا بھی جا چکا ہے. مت لمبی امیدوں کے پیچھے لگو، بلکہ ہر وقت گناہوں سے توبہ کی جائے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان للتوبة بابا عرض ما بين مصراعي ما بين المشرق والمغرب لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، قیامت تک یہ کھلا رہے گا. اور اتنا بڑا دروازہ جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا یہ توبہ کا دروازہ ہے. یہ اس دن بند ہوگا جس دن قیامت ہوگی. من مات فقد قامت قیامتہ، جو فوت ہو جاتا ہے اس کی قیامت تو قائم اسی دن ہی ہو جاتی ہے، اسی موت سے پہلے پہلے، بلکہ موت کی غرغراہٹ سے پہلے پہلے. حدیث میں آتا ہے توبہ کر لو، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر ما لم یغرغل. دونوں روایتیں ہیں. موت کی غرغراہٹ، جب انسان بات کرتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ وہ وقت ہوتا ہے فَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ، جب روح ہنسلی تک پہنچ جاتی ہے. وَعَيَنَ الْمَلَكِ، فرشتہ نظر آ چکا ہوتا ہے اور اس کی نظریں ٹک جاتی ہیں. کچھ کہنا چاہتا ہے نہیں کہہ پاتا، ہمت نہیں ہے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے بہادر انسان تھے. کہا مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو بات کر رہے ہوتے ہیں، موت آ جاتی ہے تو کم از کم بتا ہی دے کیا ہو رہا ہے، موت کی تکلیفیں کیسی ہے، لیکن بتاتے نہیں. جب ان کا وقت آیا تو کسی نے کہا تم بتاؤ نا، تم تو بڑے بہادر ہو. کہا مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان میرے اوپر گر پڑے ہیں. مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ساتوں کے ساتوں آسمان میرے اوپر گر پڑے ہیں. آپ سوچ سکتے ہو کہ جس کے اوپر آسمان گر پڑے، اور اتنا بڑا آسمان، اس پہ کیا بیتتی ہوگی. تیسرا کام، موت کی تیاری وہ کر سکتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں تمہیں زندگی کو غنیمت جاننا ہے اور لمبی امیدوں کے پیچھے نہیں پڑنا بلکہ اپنی زندگی کے لمحات کو استعمال کرنا ہے، وہاں تمہیں موت کی یاد بھی دلائے گی. جنازے پڑھو گے، قبرستان میں جاؤ گے کسی کو دفنانے، قبروں کی زیارت پہ جاؤ گے کہ ہمیں سبق ملے. کبھی قبرستان کا چکر لگا دیکھنا. کچھ لوگوں کے یہ جھگڑے کہ بس یہ ہوا وہ ہوا. آپ قبرستان میں چکر لگائیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اونچی آواز سے نہیں بولتا. تھے بڑے بڑے جابر، لیکن ان کی یہ جابری کو اس جبروتیت والے نے اس طرح توڑ دیا کہ مٹی میں مٹی ہو چکے ہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس کی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کے لیے برابر کا کوئی ایک بھی. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، میرے صحابہ یہ سورت ثلث القرآن ہے، قرآن کا تہائی حصہ ہے. والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورت اخلاص قرآن مجید کا تہائی حصہ ہے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص یہ کام تو کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. وہ کام کیا ہے؟ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھ لے؟ ایعجز احدکم ان یقرأ ثلث القرآن فی لیلہ فإنہ من قرأ قل هو اللہ احد اللہ الصمد فی لیلۃ فقد قرأ لیلتہ ثلث القرآن، جو رات کے وقت سورۃ الاخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے گویا کہ اس نے قرآن کا تہائی حصہ پڑھ لیا. قرآن کے تہائی حصے کا معنی بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کے اندر 3 اساسی مقاصد بیان کیے گئے ہیں. اللہ کی توحید کو بیان کیا گیا، اللہ کے اوامر اور نواہی کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبروں اور پھر ان کی قوموں کے اخبار و قصص کو بیان کیا گیا. تو سورۃ الاخلاص علم التوحید، توحید کا ایک مرکز ہے، توحید کی حقیقت کو کھولنے والی یہ سورت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی محبت سورت اخلاص سے ہوگی
یہ محبت اسے جنت تک لے جائے گی۔ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا انی احب هذه السورہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ کون سی سورت؟ قل هو اللہ احد، فقال ان حبک ایاہا یدخلک الجنہ، یاد رکھنا اس سورت کے ساتھ تیری محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد 10 مرات بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، جو شخص 10 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی بہترین سورت ہے۔ نعم السورتان ہما یقرآن فی الرکعتین قبل الفجر، قرآن مجید کی سب سے خوبصورت صورتیں جو فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعتوں کے اندر پڑھی جاتی ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد۔ بلکہ اس سورت کے الفاظ اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو یہ اسم اعظم بن جاتا ہے، جو بھی دعا کی جائے اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوا، ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا اللہم انی اسألک بأنی اشہد ان لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان الفاظ کے ساتھ اس نے دعا کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے والذی نفسی بیدہ لقد سألہ باسمہ الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس شخص نے اسم اعظم کے ساتھ دعا کی، اور جو ان کلمات کے ساتھ دعا کرتا ہے، جو بھی سوال کرتا ہے اللہ رب العزت اسے عطا کر دیتے ہیں، جو بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا قل یا ایھا الکافرون فقال قد برئ من الشرک، ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے سنا، آپ نے فرمایا یہ شرک سے بری ہو گیا۔ دوسرے شخص کو سنا وہ قل ھو اللہ احد پڑھ رہا تھا، فقال غفر له، اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی خوبصورت بات کی، فرمایا کرتے تھے السماوات السبع والارضون السبع، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی بنیاد اسست علی ہذہ السورہ، اس کی بنیاد اس سورت اخلاص پر رکھی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو اس بات کی نوید سنائی کہ جب ایک شخص سفر میں نکلا، جب بھی وہ نماز پڑھاتا تو سورۃ الاخلاص کی تلاوت بھی کیا کرتا۔ صحابہ کرام نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ آپ نے سوال کیا میرے صحابی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کے ساتھ مجھے محبت بہت ہے، فرمایا تیری یہ محبت قیامت کے دن تجھے جنت لے جائے گی۔ جب تک اللہ ذوالجلال کے عذاب کے متعلق انسان نہیں پڑھتا کہ اللہ ذوالجلال کے عذاب کیسے ہیں، گناہوں کی نحوستیں کیا ہے، گناہوں کے بعد کیا کیا پھر انسان کو دنیا اور آخرت برداشت کرنا پڑے گا، اس وقت تک اللہ کا خوف نہیں آتا۔ اللہ کا خوف حاصل کرنے کے لیے الخوف من مکر اللہ، یہ اللہ کے خوف سے بے خوف ہونا یہ خسارہ پانے والوں کی علامت ہے۔ کبھی بھی اللہ کے خوف سے دور نہ ہوئیے۔ اللہ کے عذاب جو جہنم میں تیار کر رکھے ہیں ان کے بارے میں پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها، میں نے آگ جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی، اس کو دیکھ کر
یہ کیسے ہے انسان کہ ساری رات بھی سویا رہے نماز نہ پڑھے، اس کے اندر تو پھر کوئی خوف نہیں ہے۔ جس کو آگ کی شدت کا پتہ ہے، دنیا کی آگ، اس پہ 5 منٹ ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا، اور آخرت کی آگ، یہ آگ بھی اس آگ سے پناہ مانگتی ہے، 69 گنا زیادہ وہ آگ ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسی ایسی گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ ساری دنیا جمع ہو کے بھی اسے اٹھا نہیں سکتی۔ لو ضرب بها جبل لكان ترابا، کسی پہاڑ پہ وہ ہتھوڑے مار دیے جائیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ ذو الجلال ایسے عذابوں سے محفوظ فرمائے۔ کبھی اس نیت سے بھی قبرستان جانا چاہیے کہ شاید موت یاد آ جائے، شاید یہ احساس زندہ ہو جائے کہ میں نے بھی ایسی جگہ پہ آنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا طرق القلب، اس سے دل نرم ہوتے ہیں، وتدمع العین، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، وتذکر الآخرہ، آخرت یاد لاتی ہے۔ کبھی قبرستان کی بھی زیارت اس نیت سے کی جائے کہ مجھے آخرت یاد آئے۔ قرآن مجید کی واعظ و نصیحت سننے کے لیے وقت نکالیں، مجالس میں بیٹھے، اکیلے بیٹھے، خصوصاً جس نے قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ اذا الشمس کورت، اس سورت کو پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھے۔ اذا السماء انفطرت، یہ سورت پڑھے، اس کے ترجمے کو پڑھے۔ اذا السماء انشقت، یہ سورت پڑھے اور اس کے ترجمے کو پڑھے، اس کو سمجھ آئے گی قیامت کیسی ہو۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے واللہ لو ان مؤمنا عاقلا، اگر کوئی بھی مومن اور عقل مند سورۃ الحدید پڑھ لے، سورۃ الحشر اس کی آخری آیتیں پڑھ لے، آیت الکرسی اور سورۃ الاخلاص پڑھ لے تدبر کے ساتھ، تفکر کے ساتھ، تو اس کا دل پھٹ جائے اللہ کے خوف سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے اللہ کا خوف آتا ہے۔ صحابہ کی زندگیاں پڑھے، صالحین کے اندر جو اللہ نے خوف رکھا تھا وہ پڑھے، کیسے وہ لوگ تھے۔ عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اتنا بڑا انسان زمین پہ بیٹھا رو رہا ہے، فاخذت ابنا من الارض، ایک دھاگا اٹھاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا، میں قیامت کو کیسے حساب دوں۔ وہ مومنوں کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے خوشخبری سنائی تھی، عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو تو جنت میں بھی بیوی ہو۔ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے باوجود سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنی رویا کرتی کہ ان کا دوپٹہ بھیگ جاتا۔ وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جس جیسی ہستی صحابہ کرام میں اللہ نے پیدا نہیں کی، وہ اتنی بڑی ہستی، وہ کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تؤکل، اور یہی بات سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، کاش میں ایک درخت ہوتا، مجھے کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا اور وہ کھا لیتے، میرا حساب میں قیامت کے دن ہوتا۔ عطا جیسے لوگ جن کو اللہ نے کمال دیا تھا، رات کو اٹھتے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے میرے ہاتھ اور میرا جسم سیاہ تو نہیں ہو گیا، ہاتھ اٹھا دیتے یا اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے امت پہ کوئی مصیبت نہ آئے۔ جو لوگ ساری ساری رات رو کر گزارتے، یہ ان کی حالت تھی۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں کے بارے میں یہ بات منقول ہے۔ قاسم بیان کرتے ہیں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا اور وہ قیام میں کھڑی تھی اور یہ آیت پڑھ رہی تھی فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کتنی خوبصورت باتیں بیان کی۔ سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، یعنی القرآن، وإنها لسبع من المثانی والقرآن العظیم الذي اعطیته۔ اللہ تعالیٰ نے
آسمانی اور الہامی کتابوں میں سے نہ تو تورات نے ایسی صورت نازل کی، نہ انجیل میں ایسی صورت نازل کی، نہ ہی زبور میں ایسی کوئی صورت نازل کی، اور نہ ہی قرآن مجید میں ایسی صورت ہے جیسی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کر کے اپنی مخلوق پر انعام کیا ہے۔ یہ 7 آیتیں بار بار پڑھی جانے والی ہیں۔ یہ ام القرآن بھی ہے، قرآن مجید کی ماں کا درجہ اس کو دیا گیا، ام الکتاب بھی ہے، یہ کتاب اللہ کی ماں کا درجہ دیا گیا اس کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ یہ ایک بے مثال نور ہے، ایک ایسی روشنی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف فرما تھے، اچانک سے ایک آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پوچھا یہ آواز کیسی ہے؟ تو جبریل امین نے جواب دیا، هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم، آسمان کا یہ وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک نہیں کھلا تھا۔ فنزل منه ملک، اور اس دروازے سے ایک فرشتہ زمین کی طرف اترا ہے، فقال هذا ملک نزل الى الارض لم ينزل قط، پہلے نہیں اتارا گیا یہ فرشتہ الا اليوم، آج ہی اس کو اترنے کا حکم دیا گیا۔ فسلم، اور اس فرشتے نے اتر کر سلام کہا، وقال ابشر بنورین، اے اللہ کے محبوب 2 روشنیوں کے لیے، 2 روشنیاں اور 2 نوروں کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے آیا ہوں۔ اوتیتہما لم یؤتہما نبی قط قبلک، ایسے نور جو آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ فاتحۃ الکتاب، ایک سورۃ الفاتحہ ہے، وخواتیم سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہیں۔ لن تقرأ بحرف منہما الا اعطیت، سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں اور سورۃ الفاتحہ کا کوئی بھی حرف آپ پڑھیں تو اللہ رب العزت اس ایک ایک حرف کے بدلے عطائیں کرتے ہیں، اور یہ روایت صحیح ترغیب میں موجود ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو کتنی خوبصورت بات سمجھائی۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، جیسے کوئی گرہ باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے، ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا رُقْيَةٌ اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب کر دیتے۔ سورۃ الفاتحہ یہ عظیم ترین سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو سعید بن معلی بیان کرتے ہیں، مر بی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے انہوں نے آواز دی، میں نے سلام پھیرا اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا میں نے آپ کو آواز دی،
الم یقل اللہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، آپ نے اللہ کا یہ کلام نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تو اس بات کو فوراً مانو، لبیک کہو۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان اخرج، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھا دوں اس سے پہلے کہ تم مسجد سے نکل جاؤ، اپنے گھر کو لوٹ جاؤ؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سورت سکھائی، جو قرآن مجید کی عظیم ترین سورت ہے، وہ سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا دیا، کاش اس فیصلے کو بھی امت مان لے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور صحابی تو بیان کرتے ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کہ فجر کی نماز ہم نے پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، فثقلت علیہ القراءۃ، قرات آپ پہ بوجھل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور سوال کیا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، کیا تم امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقرؤوا لا تفعلوا كما فی روایت اخرى، دوسری روایت کے الفاظ ہیں لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر تم صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرو، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، کیونکہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ ایسی خوبصورت اور ایسی مبارک صورت ہے جو اللہ اور اس کی مخلوق کے درمیان مکالمے کا ایک خوبصورت جوہر ہے، ایسا گوہر ہے، انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و توصیف بیان کی۔ جب بندہ مومن الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ جب بندہ مومن یہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ جب انسان بندہ مومن یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، جو کچھ بھی میرا بندہ مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلام ہونے کا یہ خوبصورت ذریعہ ہے۔ تو آئیے اس سورت کی طرف چلتے ہیں اور اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد تمام تعریفیں، للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین مالک ہے یوم الدین بدلے کے دن کا، جزا کے دن کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد ہم عبادت کرتے ہیں صرف تیری ہی، و ایاک نستعین اور ہم مدد چاہتے ہیں صرف تیری ہی اے اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں، الصراط المستقیم سیدھے راستے کی، صراط الذین انعمت علیہم راستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، ولا الضالین اور نہ ان کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس سورت کی 5 باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو بندہ مومن کو یہ یقین کر لینا چاہیے، آپ کو 10 دلائل کوئی پیش کر دے، آپ کو 10 کو دلائل پیش کر دے، جب تک سورۃ الفاتحہ آپ نہیں پڑھ لیتے کبھی بھی اس بات پہ اطمینان نہ کیجئے گا کہ میری نماز مکمل ہوئی ہے یا نہیں۔ مکمل اس وقت ہوگی
جب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے۔ اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورۃ الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ تیسرا پیغام اس سورت کا جو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کی تعریف اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ ہر شکر کرنے والے کی زبان کا یہ وطیرہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کلمہ اللہ نے جب انہیں پیدا کیا، روح ڈالی، تو سب سے پہلا کلمہ جو ان کی زبان پہ آیا وہ الحمدللہ تھا۔